بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو جماعت اول کی کتاب میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں اردو قاعدہ، اور اردو قاعدے کا آج ہے سبق نمبر 4، یعنی سبق ہے 1.4۔ آج ہم اعراب کی مشق کریں گے، جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کی اور اس کو ہم نے اچھی طرح سیکھا، اور اس سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ زبر، زیر اور پیش سے کیا فرق ہوتا ہے۔ آج ہم ایک اور مشق کریں گے اور اس کے ذریعے سے ہم سیکھیں گے کہ کیسے ایک حرف تہجی کی آواز مختلف ہوتی ہے اور کیسے ہم اس کی پہچان کر کے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ایک لکھنے کا عمل بھی کریں گے۔ مشق کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے استاد۔ یہ کیا ہے؟ استاد۔ استاد کے شروع میں حرف تہجی ہے الف، اور اس پر ہے پیش استاد۔ کیا ہے؟ استاد، جو آپ کو سکھاتے ہیں، آپ کو اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں اور آپ کو پڑھاتے ہیں۔ شروع میں حرف تہجی کون سا ہے؟ الف آواز ہے، اور اس کے شروع میں آواز کون سی ہے؟ استاد۔ پیش الف ہے اور اوپر کیا ہے؟ پیش۔ اس کے بعد یہ کیا ہے؟ استری۔ استری، اس کے شروع میں حرف تہجی ہے الف، اور اس کے بعد لیکن اس کی آواز استاد سے کیا ہے؟ چینج ہے، وہ استاد اور یہ استری، گویا کہ اس کی پہلی آواز کیا ہے؟ الف ہے اور اس کے نیچے زیر ہے۔ ان دونوں میں فرق ہو گیا، استاد پیش اور استری زیر، اور دونوں میں حرف تہجی ایک ہی ہے الف۔ اب اس کے بعد یہ ایک اور تصویر ہے، یہ کیا ہے؟ انار۔ انار، اس کے شروع میں بھی حرف تہجی الف ہے، لیکن اس کی آواز استاد سے او اور استری ای سے تبدیل ہے، یہ ہے انار۔ الف پر کیا ہے؟ زبر۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہی حرف تہجی ہے، اس میں استاد پیش کی وجہ سے اس کی آواز الگ ہے، استری میں الف کی آواز زیر کی وجہ سے الگ ہے ای، اور اسی الف کی آواز زبر کی وجہ سے الگ ہے آ۔ تو یہ او، ای اور آ، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اعراب کی وجہ سے ہے۔ یہ فرق اعراب کی وجہ سے ہے، یعنی پیش، زبر اور زیر کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد ایک اور تصویر، یہ کیا ہے؟ گلاب۔ پیارا سا پھول ہے، یہ کیا ہے؟ گلاب۔ اس کے شروع میں حرف تہجی ہے گاف، اور اس پہ کیا ہے؟ پیش گلاب۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ گردن۔ گردن، اس کے شروع میں بھی گاف کی آواز ہے، لیکن یہ گلاب گو گ زبر، تو یہ ہے اس کا پہلا حرف اور اس کی حرکت۔ تو دیکھیں گلاب میں بھی گاف ہے لیکن اس کی حرکت کیا ہے؟ پیش، اور اس طرح گردن میں بھی گاف ہے لیکن اس کی حرکت کیا ہے؟ زبر۔ اسی طرح یہ کیا ہے؟ درخت۔ کیا ہے؟ درخت، اس کے شروع میں دال کی آواز ہے اور اوپر زبر ہے درخت۔ اور یہ کیا ہے؟ دل، اس کے شروع میں بھی دال کی آواز ہے لیکن اس کی آواز درخت میں جو دال موجود ہے درخت، دل۔ تو یہ فرق آپ نے دیکھا کہ ہر تصویر میں ایک ہی حرف ہے لیکن اس کی آواز کیا ہے؟ تبدیل ہے، اور ہم نے اس کی وجہ بھی پڑھی کہ جیسے مثال کے طور پر استاد میں الف ہے لیکن ساتھ پیش ہے، اسی طرح استری میں الف ہے لیکن زیر ہے، اسی طرح انار کے شروع میں بھی الف ہے لیکن یہ زبر ہے، اسی وجہ سے زبر، زیر اور پیش کی وجہ سے اس کی آواز میں فرق ہے۔ اسی طرح ہم نے گلاب میں گاف اور گردن میں بھی گاف، لیکن گلاب گو اور گردن گا، یہ گا اور گو کا فرق کس لیے ہے؟ یہ پیش کی اور زبر کی وجہ سے ہے۔ اس طرح درخت درخت، اور دل اور دی، یہ فرق زبر کی اور زیر کی وجہ سے ہے۔ یہ ہے اعراب کا مکمل کنسپٹ کہ اعراب کی وجہ سے ایک ہی حرف تہجی کی آواز بدل جاتی ہے اور دوسرے سے اس کی آواز تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مشق کی جانب۔
مشق انتہائی آسان ہے. جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے مختلف پکچرز دیکھی, اس کے شروع کی آواز اور اس کا حرف تہجی لکھا اور اس پر ہم نے زبر, زیر اور پیش بھی لگایا. آپ نے اسی طرح آپ کے سامنے جو تصویریں موجود ہیں اس صفحے پر آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے اور اس کا پہلا حرف تہجی آپ نے بتانا ہے, اور یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ اس حرف تہجی پر کون سی حرکت موجود ہے. مثال کے طور پر زمین, اس کے شروع میں آواز ز کی ہے, زمین, زمین. ہم نے یہاں پر ز اور اس کے اوپر زبر لگا دیا اور ہم نے اس کا پہلا حرف اور اس کی حرکت آپ کے سامنے واضح کر دی. اب آئیے کیا ہے, بسکٹ, بسکٹ. یہاں پر ب, آواز کس کی ہے, ب, لیکن بسکٹ زیر کی آواز ہے. یہاں پر آپ نے بے لکھنا ہے اور ساتھ نیچے آپ نے زیر لگا دینا ہے. اسی طرح اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے پل, پل. تو شروع کی آواز کیا ہے, پو, پو. پے کی آواز ہے, لیکن صرف پے کی نہیں بلکہ ساتھ پیش کی بھی آواز ہے. آپ نے اسی طرح یہاں پر پے اور ساتھ اس کے پیش لکھ دینا ہے. اسی طرح آپ نے ان تمام پکچرز کو غور سے دیکھنا ہے اور اس کا پہلا حرف تہجی ان دائروں میں لکھنا ہے اور اس پر جو حرکت استعمال ہوئی ہے وہ بھی آپ نے لکھنی ہے. یہ ہے آج کی مشق. اور اس کے بعد ایک سرگرمی, اور وہ کیا ہے کہ طلبہ ایک دوسرے سے دو الفاظ پوچھیں, کوئی بھی الفاظ پوچھیں. کہ یہ مثال کے طور پر یہ کیا ہے, قلم. اس سے پوچھیں کہ بتاؤ قلم کے شروع میں کون سا حرف تہجی ہے, اور پھر اس سے یہ پوچھیں کہ بتاؤ اس پر حرکت کون سی ہے. اسی طرح ہر بچہ دوسرے سے کوئی بھی دو الفاظ جو کمرے جماعت میں چیزیں موجود ہیں یا آپ کے گھر میں موجود ہیں یا آپ نے دیکھی ہیں یا سن رکھی ہیں, جو بھی آپ کے ذہن میں لفظ آ رہا ہے, ہر بچہ دوسرے سے دو الفاظ ان کے شروع کا حرف تہجی اور اس کی حرکت پوچھیں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. تو جیسے کہ آپ نے یہ سرگرمی کر لی اور مجھے امید ہے کہ آپ کے سامنے بہت سے نئے الفاظ بھی آئے ہوں گے اور ان کی حرکت بھی آپ نے سیکھی ہوگی. اب ہے آپ کے سامنے گھر کا کام جو کہ آپ کی کتاب سے لیا گیا ہے, اور وہ کیا ہے, والدین کی مدد سے گھر میں استعمال ہونے والی یا موجود اشیاء کی فہرست تیار کریں. ایک فہرست آپ نے بنانی ہے اور اس فہرست میں یہ بتانا ہے کہ جس حرف تہجی سے یہ لفظ بنا ہے اس میں حرکت کون سی ہے اور اس میں نقطوں کی تعداد کیا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ اس حرف تہجی سے پہلے اور اس کے بعد کون سا حرف تہجی ہے. تو گویا کہ یہ 4 چیزیں ہوگی. اس کو آپ ایک جدول کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں. والدین کی مدد سے ایک آپ نے اشیاء کے نام لکھنے ہیں, اس کے سامنے اس کا حرف تہجی لکھنا ہے, اس کے سامنے آپ نے اس کی حرکت لکھنی ہے, اور پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس حرف تہجی سے پہلے یا بعد میں کون سا حرف تہجی آتا ہے. یہ آپ نے گراف کی صورت میں لکھنا ہے. اساتذہ کرام بچوں کی رہنمائی کر لیں اور تختہ تحریر پر ایک گراف کا نمونہ بنا کر بچوں کو سکھا دیں کہ کیسے انہوں نے یہ گھر کا کام کرنا ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اختتام کی جانب. تو آج ہم نے اعراب کے متعلق پڑھا, ان کی وجہ سے آوازوں میں فرق کرنا سیکھا, اور ایک مشق بھی نہایت آسان سی آپ کو دے دی جو کہ آپ نے یقیناً حل کر لی ہوگی. انشاءاللہ ہر ویڈیو کے ساتھ آپ کو اس کی پی پی ٹی, لیسن پلان اور ورک شیٹ بھی آپ کو ملتی ہے جس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نے حل کرنا ہے تاکہ سبق کی تفہیم اچھی طرح ہو سکے. اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.